بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ خالق و مالک، حامی و ناصر کی حمد و ثنا اور محبوب کریم حضور پر نور، شاف یوم النشور، نور مجسم، شفیع معظم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم بہت ہی پیارا مہینہ، شعبان المعظم کے مہینے کو غنیمت جان کر رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ آپ نے کیا شروع کی؟ آپ جانتے ہیں کہ رب کریم کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ وہ رب ہے نا، ارحم الراحمین، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ وہ تو بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہے نا، تو ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ رحمت الہی کی امید بھی لگائے رکھیں اور اطاعت عبادت کے ذریعے اللہ کے رحمت کے جھونکوں کی طلب میں رہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات اللہ اکبر رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عبادہ۔ یعنی اپنی زندگی میں نیکی اور بھلائی کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول اور جھونکوں کے در پہ رہو، کیونکہ رب کریم جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے جھونک کے عطا کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا خاص موسم ہے۔ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس میں بندوں کے اعمال رب کریم کی حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ بس کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سارے ان مبارک ایام کو غنیمت جان کر انابت اور عبادت کا اہتمام کریں اور اپنے اوقات کو ذکر و اطاعت میں استعمال کریں، تاکہ ہمارے جذبہ ایمانی روحانی کیفیت مزید منور ہو اور ہماری نیکیوں میں خوب اضافہ ہو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں عبادت روزے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور جب اس کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے جواب فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین۔ یعنی رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ یعنی شعبان المعظم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پر غفلت کا شکار رہتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ نسائی کی حدیث طیبہ تھی، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ ماہ شعبان ایک طرح سے رمضان مبارک کا مقدمہ
اور اس کی تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ اور عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، اور شعبان میں بھی اسی قسم کی عبادتیں اور نیکیاں مشروع ہیں جو رمضان المبارک کے اندر مشروع ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں خوب تیاری کرنی چاہیے اور رمضان کی برکات سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اطاعت اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ماہ شعبان المعظم میں اطاعت اور عبادت کا اہتمام کرنے والوں خوش نصیب لوگوں، ماہ شعبان کے فضائل اور برکات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت جانیں اور جتنی سہولت کے ساتھ، یعنی حسب سہولت، ان ایام میں روزے اور عبادت کی کوشش کریں تاکہ ہمارے قلوب رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، ہم خدائے رحمان کی اطاعت اور عبادت پر جم جائیں، اور ہم پر بھی رب کریم کا یہ فرمان صادق آ جائے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھا تھا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بلا شبہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی، تاکہ اللہ تعالی ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا، وہ بڑا قدردان ہے۔ تو ہمیں اس موقع پہ ہاتھ اٹھا لینا چاہیے کہ مولا کریمہ ماہ شعبان کو کارآمد بنانے کی اور رمضان المبارک کی تیاری کی ہمیں توفیق دے دے، اور ہم کو صیام و قیام، ذکر و شکر، احسان و عبادت پر ثابت قدم فرما، آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات بڑی فضیلت والی رات ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے نا، اسی نام سے مشہور ہے۔ اس میں اللہ تعالی بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ اے اللہ کی رحمت مانگنے والو، اٹھو مانگو، جو مانگتے ہیں نا انہیں پر رب کریم رحم فرماتا ہے، استغفار کرنے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے، کافر اور مشرک اور بغض اور کینہ رکھنے والوں کے علاوہ تمام لوگوں کو، تمام گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو معافی مانگتا ہے، جو اس کی رحمت مانگتا ہے، مانگیں گے نہیں تو پھر آپ سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، یعنی شعبان کی 15ویں شب میں رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ ظہور فرماتا ہے، بس مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لہذا اس رات میں عبادت اور اطاعت کی اور ان ایام میں روزوں کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنے دل کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ آپ بھی ذرا جھانکیے اپنے دل میں، ہمارے دل میں کیا حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے؟ اگر ہے تو اسے پاک کر دیجیے، ستھرا کر دیجیے۔ ظلم جنہوں نے آپ کے ساتھ کیا ان کو معاف کر دیجیے۔ جو لڑتے ہیں آپ سے، جھگڑتے ہیں آپ سے، اللہ کی رضا کے لیے صلح کر لیجیے۔ جنہوں نے آپ سے تعلق توڑ رکھا ہے ان سے جوڑ لیجیے، اور پھر کثرت سے استغفار، توبہ کیجیے۔ اگر یہ سارا گند بلا دل میں ہے، نفرتیں ہیں، تو پھر استغفار کا کوئی اتنا فائدہ
नहीं होगा। तो क्या मैं ये भी तवक्को रखूं कि मन की नगरी को सुथरा करेंगे, सुलह करेंगे अल्लाह की रजा के लिए, लोगों की खुशी के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। लोग भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। और रब्बे करीम की बारगाह में इल्तिजा और आजिज़ी करते रहें और उसकी रहमत और अनायत तलब करते रहें, ताकि हमें रब्बे करीम की रजा और मग़फ़िरत नसीब हो। इसी तरह हमें अपनी किताबे जिंदगी का एक साफ और शिफाफ और नया सफ़ा खोलें, यानी इसके बाद आने वाला दिन बहुत सुथरा हो और बुग़्ज़ और अदावत से पाक, तबीयत साफ सुथरी, हशाश बशाश, कोई बोझ नहीं मन में, कोई दिमाग में परेशानी नहीं, पाकीज़ा दिल के साथ फिर रमज़ान में दाखिल हूँ। आखिर में ये भी दुआ करें कि मौला करीमा माह शाबान को हमारे लिए रहमत मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे और खैर व खूबी के साथ हमको रमज़ान अल मुबारक तक पहुँचा दे। और कोरोना, इसके अलावा जो भी ये लहरें, ये जो बीमारियां हैं, इससे हम सब की हिफाजत फरमा। देखिए रब्बे करीम अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। माँ भला कब चाहती है अपने बच्चे को तकलीफ दे? जब बच्चा बेराह रवि का शिकार हो जाता है, जब वो अपने फ्यूचर को खराब करने लगता है, फिर माँ सख्तियां करती है ना। तो अल्लाह तो माँ से ज्यादा प्यार करता है। वो कब चाहता है मेरे बंदे बीमार हो जाएं, इस तरह हो जाए? वो नहीं चाहता। हम असल में गाफिल हो गए हैं ना, हम गाफिल हो गए। तो हमें अपने रब्बे करीम की तरफ तवज्जो देनी होगी, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने। जैसे हम रोज रोज सुनते हैं ना, फ्यूचर ब्राइट करें जी, ये दुनिया का पढ़े, वो पढ़े। मैं मना नहीं करती कि आप दुनिया का इल्म छोड़ दें, वो भी पढ़े, लेकिन जो अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है ना, इसको गनीमत जानते हुए आखिरत की तैयारी करें। और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अगर जिंदगी आप बसर करेंगे। आप जरा माजी में झांके तो सही, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की थी हमारे मुसलमानों ने, इल्म में कितने वो आगे चले गए थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक जिंदगियां बसर की थी। हम तो थोड़ा दूर हो गए ना, कुछ ज्यादा दूर हो गए। तो हमने आज से क्या तैयार करने कि हम अपनी जिंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारेंगे। आज हमारी बहनें किस तरह बेचारी, किस तरह अपनी औकात भूली बैठी हैं। ये जो औरतों के लिए जो बाहर हंगामे हो रहे हैं, मुझे बड़ी हया आती है। वो क्या क्या चीजें लटका के और कह रहे हैं हमें हमारा हक दो, या आप अपने आप को बाजार में ला के अपने आप को रुसवा करने वाले हो। क्यों? अहले ईमान जो भाई होते हैं, बहनें को हक देते हैं, बाप अपनी बच्चियों को हक देते हैं। आप देखिए इस्लाम ने हमें कितने हुकूक से नवाजा हुआ है, कितने ज्यादा। हमें विरासत में हिस्सा दिया हुआ है, इज्जतें दी हुई हैं। बहनों का ख्याल रखने वाले भाइयों का जो होते हैं, उनको आप देखिए कितना ज्यादा अल्लाह नवाज रहा है। जन्नत और दोज़ख के दरमियान बेटियां पर्दा होती हैं, इतनी शानों वाली होती हैं। हम तो बड़ी इज्जतों वाली हैं ना, हमें इज्जतों की तरह रहना है। और दूसरी बात कि औरतें तो खुद भी कामयाब होती हैं, अपने घर वालों को भी कामयाब करती हैं। आप, मुझे उम्मीद है आप तो बहुत अच्छे लोग हो, और हमने सही मुसलमान औरतों का किरदार अदा करना है। क्या मैं ये भी तवक्को रखूं? अभी जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी थी, उसको सामने रखें, अपना मुहासबा करें और फिर तैयार करें। ये कहा गया ना कि बेशक जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, आप देखिए क्या तिलावत करते हैं। अगर तिलावत करते होते तो आपको अपने हुकूक का पता होता, आप कामयाबियों की तरफ जाते। चलें, जो टाइम गुजर गया उसको जाने देते हैं, आज से हम तैयार करते हैं। चलें, आप मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए, अपने अल्लाह के साथ कीजिए कि हम अताउल कुरान के साथ रहेंगे। हम एक एक वर्ड जो भी पढ़ाया जाता है उसको खुद भी सीखेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे। भूल जाते तो नो प्रॉब्लम, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं ना।
اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. کیا توقع رکھو؟ اور پھر کہا گیا اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. ایسی نماز نہیں کہ بس بے دھیانی میں پڑھ لی، نہیں، ہم نے اللہ کے سامنے ایسے انداز میں حاضر ہونا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اتنی بڑی ذات کے سامنے جا رہے ہیں، ہمیں ستھرا ہو کے جانا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی محفل میں، کسی پروگرام میں کوئی بندہ جائے اور گندا ہو کے جائے، آپ تو ستھرے کپڑے پہن کے جاتے ہو نا. جتنی بڑی ذات ہوتی ہے، جتنے اعلیٰ پوسٹ پہ ہوتے، اس کے سامنے اسی کے معیار کے مطابق آپ اپنا حلیہ بنا کے جاتے ہو. مالک تو ظاہر اور باطن سب کو جانتے ہیں نا، تو ہم نے تو دونوں سائڈیں صاف کر کے جانی ہے. ایسی نماز پڑھیں گے. کیا میں توقع رکھوں؟ پھر کہا گیا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ بھی. اعلانیہ کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ بھی ہوں اس نیکی میں شامل. چھپ کے کیوں؟ تاکہ اللہ سے سودا ہو. آپ کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے. کیا آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یا اللہ کا سارا لے کے ہڑپ کر جاتے ہیں؟ چلیں، پہلے نہیں کیا تو ابھی ہم نے کرنے. ہم نے اپنی کمائی میں سے کچھ پرسنٹیج رکھیں آپ، یا جتنا آپ کو لگے کہ ہم خوش دلی سے دے سکتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں دیں گے. کیا میں توقع رکھوں؟ ہم نے اطاع القرآن کو گھر گھر پہنچانا ہے، اطاع القرآن کو وسعت دینی ہے. آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. دین مصطفیٰ کو آج ورکروں کی ضرورت ہے. آپ اپنا کردار ادا کیجیے. جو محنت کرتا ہے وہی تو کامیاب ہوتا ہے. فوراً ربی کریم نے کیا فرمایا کہ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، ایسی یرجون تجارہ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، وہ مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے بچے رہتے ہیں. ہمارے بابا جانی فرمایا کرتے تھے کہ دعائیں کہنے والے مت بنو. ہم لوگ کہتے ہیں نا دعا کریں، اچھی بات ہے، کہنا چاہیے. فرمایا کرتے تھے دعائیں لینے والے بنو. جب آپ کچھ کریں گے تو خود بخود آپ کو دعائیں تو ملیں گی. جیسے کوئی تھوڑے بہتے ہیں ہمارے ساتھ جو پراپر ہمارے ادارے کے ساتھ ہیں، تو جب بھی اسمبلی ہوتی ہے، جب بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہمیشہ دعا کی جاتی ہے کہ مولا جو ہمارے معاون ہیں، اے اللہ ان کے لیے تو آسانیاں پیدا کر. اور کتنی دعائیں کی جاتی ہیں، یہ تو مالک سن رہا ہے نا. تو آپ بھی حصے دار بن جائیے، کیونکہ رب کریم کے فرمان ہے کہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی. اللہ کی رضا کے لیے یہ یاد رکھیے. ایسا نہیں کہ مثلا پنکھا ہی دے دیا تو کہا کہ اوپر نام لکھو جی. لکھنے تو حرج نہیں ہوتا. بعض لوگوں کا یہ بھی مدعا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی دیکھے گا ہمارے پیرنٹس کے لیے، ہمارے لیے دعا کرے گا. لیکن اگر یہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے جی کہ یہ ہم نے دیا ہے، تو پھر تو نیکی ضائع ہو جائے گی. تو ہمارے ادارے میں جیسے ابھی رومز بن رہے ہیں، بچیوں کے لیے بہت کام ہو رہا ہے، تو آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اسی طرح صدقہ، زکوٰۃ، رمضان آ رہا ہے تو جو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، اچھا ہے، اپنے عطاء القرآن کو یاد رکھیے، اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیے. اور پھر کیا فرمایا؟ جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی. پھر فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے. لیوفیہم اجورہم، پورا اجر. وہ کیسا سونا دینے والا ہے. کبھی آپ نے گندم کا ایک دانہ زمین میں بویا ہو تو ایک ہی دانہ آپ کو ملا ہے؟ نہیں نا، ایک کے بدلے میں ہزاروں ملتے ہیں. لیکن اللہ ہے نا سونا، وہ ضائع نہیں کرتا. اور پھر فرمایا ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے، بے شک وہ بخشنے والا. اور جو لاسٹ ہے نا شکورا، یہ شکورا کا ورڈ بڑا قدردان ہے. ہاں وہ بڑا قدردان ہے، وہ بڑا قدردان ہے. تو کیا میں توقع رکھوں؟ ہم عبادات کریں گے، ہم قیام کریں گے، ہم دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، نیکیاں بڑھ چڑھ کر ہم لوگ نیکیوں میں حصہ لیں گے. ہم سارے ایک ساتھ ہیں، ہم سارے مل کے اپنی آخرت کو سنواریں گے. اور میں تو یوں کہوں گی دنیا کو بھی سنواریں گے.
جب ہم اسلامی طریقوں کے مطابق چلیں گے، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں، ہمارے ممالک میں امن ہی امن ہوگا، محبت ہی محبت ہوگی۔ ایک کافر نے کہا تھا مسلمان ایسے قانون بنائے پھرتا ہے، اس سے تو یہ نظام رائج کرنا چاہیے کہ اللہ جو ان کا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا یہی عقیدہ نا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بس یہ پختہ کر دو۔ یہ کافر کہہ رہا ہے، اس نے کتاب پڑھی، ہمارا تو کیا عقیدہ ہے، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت پیش کی جاتی، انہیں دکھایا جاتا، دیکھیں آپ کی امت نے یہ اچھا کام کیا، دیکھیں آپ کی امت نے یہ غلط کام کیا۔ اگر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو ہم یقین، اور ہے الحمدللہ، ہے الحمدللہ، اور مجھے یقین ہے کہ ہم تھوڑے اس کو پالش کریں گے اور ہم سب برائیوں سے بچیں گے، لوگوں کو بچائیں گے۔ کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے۔ شیطان بھی اب آج روتا ہوا چلا جائے، اسے پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کی امت ہی اب جاگے، اب یہاں میرا وار نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ بولیے۔ انشاءاللہ تعالی دعاؤں کی درخواست رہے گی اپنے عطا القرآن کو، ہماری فیملی کو، اور جو ہمارے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور ویسے مشورہ دینے والے، جس طرح مالی جیسے بھی جو ہمارے ساتھ معاونین ہیں، ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے، دعاؤں کا حصہ بنیے۔ اللہ آپ سب کو بہت کامیابیاں دے۔ جو ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ان سب کو دینی اور دنیاوی علوم سے بھی مالا مال کرے، دونوں جہانوں کی عزتیں دے، اور ہر بیماری، ہر پریشانی سے اللہ ان لوگوں کو نجات دے۔ ہم سے پیار کرنے والے جو لوگ ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی، آپ کے میسیجز کا بھی میں سنتی رہتی ہوں، پراپر جواب نہیں دے پاتی تو معذرت، لیکن آپ میری دعاؤں میں شامل رہتی ہوں۔ اللہ آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے۔ میں بھی آپ سب سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں، بس یہ ٹائم کی قلت کے سبب ذرا روابط میں کمی ہوتی ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے میں ہر ایک سے رابطے میں رہوں۔ اللہ آپ کو عزتیں دے، میری محبتیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔